اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی گزارنے کا ایک مخصوص انداز اور مخصوص طریقہ دیا ہے۔ اس کا نام اسلام ہے۔ عام طور سے جب اسلام کا نام آتا ہے تو فوراً ذہن عبادات کی طرف جاتا ہے۔ اسلام کا مطلب نماز، اسلام کا مطلب حج، اسلام کا مطلب رمضان کا روزہ، اسلام کا مطلب زکوٰۃ دینا۔ اسلام کا نام آتے ہی فوراً ذہن چند مخصوص عبادات کی طرف جاتا ہے، جبکہ یہ ایک غلط سوچ ہے جو ہمارے دل دماغ میں ڈال دی گئی ہے، اور ہمارے اندر اس کو فیڈ کیا گیا ہے کہ اسلام صرف ان چند چیزوں کا نام ہے، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، جیسے چاہیں آپ زندگی گزاریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر مسلمان اپنے آپ کو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا تابع اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار سمجھتا تھا۔ 24 گھنٹے۔ حضرات صحابہ کے ہاں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی صحابی نے کوئی کام کرنا ہو تو وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوں، بلکہ ہر صحابی کی یہ عادت تھی کہ وہ جب کبھی بھی کوئی کام کرتے تھے تو پہلے آ کے سرکار سے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ یہ کام کرنا ہے، اس میں رہنمائی فرمائیے۔ کوئی بھی کام وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، نہ وہ اپنی تجارت مرضی سے کرتے تھے، نہ وہ زراعت مرضی سے کرتے تھے، نہ وہ شادیاں غمیاں اپنی مرضی سے کرتے تھے، بلکہ ہر چیز میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے۔ اس لیے ان کی زندگی پورا اسلام تھی۔ صحابہ دعوت دیتے تھے تو کہا کرتے تھے ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ اسلام ان کی زندگی میں رچ بس گیا تھا، وہ چلتا پھرتا اسلام بن گئے تھے، چلتا پھرتا اسلام بن گئے تھے۔ اگر کہتے تھے کہ بھئی قرآن کہاں ہے تو کہتے وہ جو جا رہا ہے یہی قرآن ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے، اللہ کے نبی کی عادات کیا تھیں، اللہ کے نبی کا طرز زندگی کیا تھا، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کی پوری زندگی قرآن تھی، اور اللہ کے نبی کو دیکھ کر حضرات صحابہ کرام کی پوری زندگی قرآن تھی۔ کسی صحابی کا کوئی عمل، کسی صحابی کا کوئی کام قرآن سے ہٹا ہوا نہیں تھا، اس لیے کہ ان کو قرآن سے رہنمائی ملتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی ملتی تھی۔ آج ہم مسلمانوں نے اسلام کا اکثر حصہ چھوڑ دیا ہے، چند چیزیں لے لی ہیں، اور ان کو بھی چند چیزوں کو کرنے والے بھی اکثر مسلمان نہیں ہیں، تھوڑے سے مسلمان ہیں۔ اس کی وجہ سے آج ہم دنیا کے لحاظ سے بھی پریشان ہیں، اور آخرت کے لحاظ سے بھی ہم ساری دنیا کے مسلمان خسارے میں ہیں، اللہ کی مدد سے محروم ہیں، اللہ کی نصرت سے محروم ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم اپنے بہت سے سرمایوں کو کھو چکے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان صرف مسجد تک محدود نہ رہے، بلکہ ہر مسلمان اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ حضرات صحابہ کرام جو بھی کام کرنا ہوتا اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے۔ اب اللہ کے نبی تو دنیا سے تشریف لے گئے، اب آج کا مسلمان کیا کرے گا؟ آج کے مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا ہر کام مستند علماء کرام سے پوچھ کے کرے۔ جب انگریز یہاں مسلط ہوا ہمارے یہاں بر صغیر میں، اور انگریز نے کچھ وقت یہاں پہ گزارا، اور یہاں کے حالات کو دیکھ کر اس نے دیکھا کہ دال نہیں گلے گی، یہاں ہم نہیں رہ سکتے، یہاں ہم تبھی رہ سکتے ہیں جب یہاں کی عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ انگریز کا ہمیشہ سے یہ زوردار مشن رہا کہ عوام الناس کو علماء سے متنفر کیا جائے۔
عوام الناس کو علماء سے کاٹا جائے۔ اس کے لیے مختلف ایشوز اٹھائے جاتے تھے اور ان ایشوز کو اٹھا کر علماء کرام سے کاٹا جاتا تھا، علماء کرام سے متنفر کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اب جب لوگ علماء سے متنفر ہو جائیں گے تو ظاہری بات ہے قرآن تو علماء کے پاس ہے، جب علماء سے متنفر ہو جائیں گے تو قرآن سے کٹ جائیں گے، علماء سے متنفر ہو جائیں گے حدیث سے کٹ جائیں گے، قرآن سے اور علماء سے متنفر ہو جائیں گے تو فقہ سے کٹ جائیں گے، حرام اور حلال کے مسائل سے کٹ جائیں گے۔ جب ان کی زندگیاں اپنی مرضی کے مطابق گزر رہی ہوں گی تو ان پر اب کفر کا تسلط آسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کا ارشاد ہے، ہمارے پرانے بزرگوں کا ارشاد ہے، جہاں کہیں دیکھو کہ کوئی تحریک یا کوئی شخص یا کوئی جماعت علماء سے لوگوں کو کاٹ رہی ہے تو اس بات کا یقین کر لو کہ ان کے پیچھے غیروں کی ڈور ہے، ان کے پیچھے غیروں کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے غیروں کی سپورٹ ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے زندگی گزارنی ہے، اور نبی کے جانشین دکاندار نہیں ہیں، نبی کے جانشین ڈاکٹر نہیں ہیں، نبی کے جانشین انجینئر نہیں ہیں، نبی کے جانشین سائنسدان نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے جو وارث ہیں نا وہ علماء ہیں، نبیوں کے جو جانشین ہیں جنہوں نے نبیوں کی جگہ پر کرنی ہے وہ اور کوئی طبقہ نہیں ہے، وہ طبقہ علماء کرام کا ہے۔ میرے دوستو، آج علماء کرام کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں صرف نکاح کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، صرف طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی دو بول دیے اب پریشان، ہم مولوی صاحب کے پاس بھاگتے ہیں کہ جی مفتی صاحب کوئی راستہ نکالو، میں نے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، اس کے لیے جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے جاتے ہیں کہ جی اتحیات میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے درود شریف نہیں پڑھا، بتائیے نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ میں نے 4 رکعت کی بجائے 3 رکعت، میں نے 4 رکعت کی بجائے 5 رکعت پڑھ لی تو میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سجدہ سہو بھی نہیں کیا، سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہوگی کہ نہیں ہو گئی؟ نماز کے مسائل پوچھتے ہیں، طلاق کے مسائل پوچھتے ہیں، نکاح کے مسائل پوچھتے ہیں، اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کے لیے ہم علماء کرام سے رہنمائی نہیں لیتے۔ اور ایک تو یہ ہمارے ہاں رکھنا آ گیا ہے جس کی وجہ سے دین کا نقصان ہے، دین کا نقصان ہے۔ جتنا ہم علماء سے کٹیں گے، جتنا ہم اللہ والوں سے کٹیں گے، اتنا ہمارے دین میں نقص واقع ہوگا، اتنا ہمارے دین میں کمی آئے گی۔ اور دوسری چیز یہ کہ آج امت مسلمہ قرآن سے کٹ گئی ہے، قرآن سے دور ہو گئی ہے۔ آج سے 40-50 سال پہلے یہ جو بڑی عمروں والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے قرآن پڑھنے کا ماحول ہوتا تھا، قرآن سے محبت ہوتی تھی، لوگ قرآن کو سینے سے لگا لگا کے جھوم جھوم کے دعائیں کرتے تھے، قرآن کو چومتے تھے، قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے بڑی عزت کے ساتھ رکھتے تھے۔ مسجد میں جو داخل ہوتا قرآن لے کے بیٹھ جاتا، جو داخل ہوتا قرآن لے کے بیٹھ جاتا۔ اب مسجد میں اگر کوئی نماز سے 2 منٹ پہلے بھی آ جائے تو ایک طرف بیٹھ کے موبائل نکال کے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، واٹس ایپ چیک کرنا شروع کر دیتا ہے، میسیجز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی سارا دن آپ واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، سارا دن آپ میسیجز پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کے تو قرآن اٹھاتے ہیں، اللہ کا کلام اٹھاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں تورات سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا میرے بندے تیرے پاس کسی دوست کا خط آئے تو تو کتنے دھیان سے اس کو پڑھتا ہے، میں اپنے کلام کے ذریعے سے تجھ سے باتیں کرتا ہوں، میرے بندے تو میرے کلام کی طرف توجہ نہیں دیتا، کیا میں تیری نظروں میں تیرے دوست سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہوں؟ قرآن الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں، پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ جتنے قرآن آپ نے رکھے ہوئے ہیں نا، ستون کے ارد گرد یہ رکھے ہوئے ہیں، یہ سارے قرآن روزانہ نہیں اٹھائے جاتے ہوں گے، ان میں سے اوپر والے 2-3 اٹھائے جاتے ہوں گے، باقی رکھے ہوئے ہیں بس۔ قرآن کی محبت کم ہو گئی ہے، قرآن کا شغف کم ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر ہماری نگاہیں پاک ہوں، اگر ہماری نگاہیں پاک ہوں، ہم نگاہوں سے گناہ نہ کریں، ہم دیکھنے کے گناہ نہ کریں، تو کبھی بھی ہمارا دل قرآن پڑھنے سے بھرے گا نہیں، اکتائے گا نہیں۔ ہم سارا دن پڑھتے رہیں گے، پھر بھی دل کرے گا تھوڑا سا اور پڑھ لو، تھوڑا سا اور پڑھ لو۔ کوئی اکا دکا شاید کوئی ہوں گے جو روزانہ 1 سپارہ پڑھتے ہوں گے، ورنہ نہیں پڑھتے ہیں لوگ۔
حضرات صحابہ کرام کے ہاں عام معمول تھا کہ ہر صحابی روزانہ ایک منزل پڑھا کرتا تھا، ایک منزل پڑھتے تھے، اور سارے صحابہ روزانہ قرآن پڑھتے تھے۔ صحابہ کا کوئی دن قرآن کی تلاوت سے خالی نہیں۔ اب قرآن کی تلاوت کے اہتمام کا اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے تھے نا اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام پر بیعت کرنے کے لیے، تو ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا جاتا تھا، بعضوں کو صحابہ کے گھروں میں ٹھہرایا جاتا تھا، ان کے لیے خیمے لگائے جاتے تھے اور ان کو دین سکھایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی جماعت آتی، آپ اس کو ٹھہراتے اور اس کو دین سکھاتے، اور پھر ان کا امتحان لیا کرتے تھے کہ جو انہوں نے دین سیکھا ہے وہ صحیح سیکھا ہے یا کمزور سیکھا ہے۔ طائف والے، بنو ثقیف قبیلہ ہے طائف کا، جب وہ ہمارے نبی کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا اور ان کو مسجد میں ٹھہرایا، ان کو بڑی عزت دی۔ انہوں نے حضور کو پتھر مارے، ہمارے نبی نے ان کو اوروں سے زیادہ عزت دی۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے کہ ہمارے نبی جو آپ سے جتنا زیادہ برا سلوک کرتا، آپ اس سے اتنا زیادہ اچھا سلوک کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ کہ جو جتنا زیادہ برا ہو جائے اس سے دگنا برا ہوا جائے۔ ہمارے نبی نے طائف والوں کو مسجد میں ٹھہرایا اور خیمہ لگا کے ٹھہرایا۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ان کے پاس جاتے اور ان کا حال احوال لیتے، ان کا امتحان لیتے، ان سے پوچھتے کہ آج کیا سیکھا ہے۔ ایک دن آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو ذرا دیر سے گئے، عشاء کے فوراً بعد جاتے تھے، آپ عشاء کے فوراً بعد نہیں گئے، ذرا تاخیر سے گئے۔ جب آپ تاخیر سے گئے تو ان کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا، آج میں تمہارے پاس دیر سے آیا ہوں، معذرت کی، آج میں تمہارے پاس دیر سے آیا ہوں اس لیے کہ میں جتنا قرآن روزانہ پڑھتا ہوں اس میں تھوڑا سا رہتا تھا، تو میں اپنا عمل پورا کر کے پھر تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں جتنا روزانہ قرآن پڑھتا تھا اس میں سے کچھ رہتا تھا، تو میں اپنا عمل، میں اپنا وظیفہ، میں اپنا ورد، میں اپنی تلاوت جو مقرر تھی وہ پوری کر کے پھر تمہارے ساتھ ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کتنا قرآن کا اہتمام تھا۔ آج قرآن کے لیے ٹائم نہیں، عورتوں کے پاس بھی نہیں، نوجوانوں کے پاس بھی نہیں، بہت سے بوڑھے تو قرآن پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں، ناظرہ بھی قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اور بوڑھے ہو گئے، ناظرہ قرآن نہیں پڑھا۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ ہمارے نبی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ ہمارے پاس اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ دنیا میں کئی جگہوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، یعنی آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے چھوٹے چھوٹے بال دنیا میں مختلف جگہوں پہ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، لوگ ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ وہ تبرک ہے، وہ ہمارے نبی کی نشانی ہے، وہ ہمارے نبی کی نشانی ہے، اور دور دراز سے لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام سے محبت کی نشانی ہے، محبت کی بات ہے۔ لیکن اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کا جو کلام ہے اس کا کوئی لحاظ نہیں، اس کی کوئی زیارت کا شوق نہیں۔ اللہ کا کلام روزانہ ہم کھولیں اور کھول کے زیارت کریں، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ حضرت اکرمہ بہت بڑے مفسر تھے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے اور قرآن کے مفسر تھے۔ قرآن کھولتے اور کہتے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ کہہ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن سے محبت، قرآن سے شغف، قرآن کی عظمت، قرآن سے پیار، یہ آج امت مسلمہ سے کم ہو گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ غزہ کی خبریں سنتے ہوں گے، غزہ کی خبریں پڑھتے ہوں گے، غزہ کے حالات سنتے ہوں گے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے بچوں میں کتنا قرآن کا شغف رکھا ہے۔ سارا گھر تباہ ہو گیا، ملبے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں، مرد قرآن پڑھ رہے ہیں، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو حماس کے مجاہدین ہیں وہ سرنگوں میں بیٹھ کے کٹھے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ تعالیٰ تعریف کرتے فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے کہا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن،
قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، کبھی اس کو نہ چھوڑو۔ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت یہ تمہارے لیے دنیا میں نور ہے، آخرت میں نیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ تو بھائیو، آپ سب کے سب، ہم سب اس کی کوشش کریں، روزانہ قرآن پابندی سے پڑھیں، جتنا اللہ موقع دے، ایک پارہ پڑھیں، آدھا پڑھیں، 4 رکوع پڑھیں، لیکن روزانہ قرآن کی تلاوت کریں۔ ہمارے بچے کریں، ہماری عورتیں کریں، ہم خود کریں، اور زندگی کا کوئی بھی کام علماء سے پوچھے بغیر نہ کریں، علماء سے محبت کریں، علماء سے محبت کریں۔ کمیاں سب میں ہوتی ہیں، دنیا میں کوئی بھی کمیوں سے خالی نہیں ہے، چونکہ کمیوں سے خالی صرف انبیاء کی ذات ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، علماء میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کوتاہیوں کو سامنے رکھ کر ہم اس دولت سے تو محروم نہ رہیں جو اللہ نے ان کو قرآن کی عطا فرمائی ہے، اللہ کے نبی کے ارشادات کی عطا فرمائی ہے، علم دین کی عطا فرمائی ہے، اللہ کے علم کی عطا فرمائی ہے، اس سے ہم محروم نہ رہیں۔ اگر کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں دودھ کی ایک دکان ہو اور وہ صرف ہندو کی دکان ہو، کیا لوگ اس وجہ سے دودھ لینا چھوڑ دیں گے کہ وہ ہندو کی دکان ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کسی گاؤں میں ایک میڈیکل اسٹور ہے، اور وہ کسی عیسائی کا ہے، کیا مسلمان، پکے مسلمان، کیا دوائیاں لینا چھوڑ دیں گے اس لیے کہ وہ عیسائی کی دکان ہے؟ تو ہم علماء سے علم لینا کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہ جی یہ بڑا بدتمیز آدمی ہے، بہت سخت طبیعت آدمی ہے، وہ ہمیں ڈانٹتا رہتا ہے اور یہ کرتا رہتا ہے، وہ کرتا رہتا ہے۔ بھائی یہ تو وہ کرتا ہے، یہ تو اس کی کمیاں ہیں، اس کے پاس جو دولت ہے اس سے تو محروم نہ رہے نا۔ علماء سے محبت کریں، یہ علماء کے، یہ انبیاء کے جانشین ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کے جانشین ہیں، ان کی رہنمائی میں زندگی گزاریں۔ فیصلے ججوں سے نہ کرائیں، فیصلے وکیلوں سے نہ کرائیں، فیصلے نوابوں سے نہ کرائیں، فیصلے خانوں سے نہ کرائیں، فیصلے وڈیروں سے نہ کرائیں۔ بے دین کیا فیصلہ کرے گا؟ ایک آدمی خود اللہ سے کٹا ہوا ہے، اس کا اللہ سے واسطہ ہی نہیں ہے، وہ رشوتیں لے کے کام کر رہے ہیں، آپ ان سے فیصلے کرائیں کہ جن کو اللہ کے حکم معلوم ہے، تاکہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ کا فیصلہ کریں۔ وراثت کا مسئلہ ہے اور خان صاحب کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، بھئی خان کیا کرے گا؟ وراثت کا مسئلہ، وہ کوئی خدا ہے یا وہ نبی ہے یا اس کے پاس علم ہے؟ وہ تو اسی کی رعایت کرے گا جو اس کی جوتیاں اٹھاتا ہوگا۔ قرآن کی روشنی میں علماء سے فیصلے کرایا کریں، بجائے جرگوں میں جانے کے، بجائے خانوں کے پاس جانے کے، بجائے چودھریوں وڈیروں کے پاس جانے کے، بجائے عدالتوں کے دھکے کھانے کے، علماء کے پاس سارا گھر علماء کے سامنے پیش ہو کہ جی یہ ہماری جائیداد ہے، ہم اتنے افراد ہیں، آپ تقسیم کریں، قرآن کی جو تقسیم ہے اس پہ راضی ہیں، یہ ہمارا جھگڑا ہے، آپ قرآن کی روشنی میں ہمارا فیصلہ کریں کہ ہم جو قرآن فیصلہ کرے گا ہم اس پہ راضی ہیں، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہمیں منظور ہے، اس لیے کہ اللہ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے۔ تو وہی ان ساری باتوں کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔